بہت کچھ سیکھا گورنمنٹ میں جا کے، اور میں فرینکلی جب گورنمنٹ میں گیا تو آئی ایم گریٹفل ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ آل دا کنسرن آفیشلز جنہوں نے میرے اوپر ایک ٹرسٹ کیا. آئی واز اے ٹیکنوکریٹ منسٹر اینڈ آئی واز ناٹ پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی. اور میں ایک گیونگ بیک کے کانسیپٹ سے گیا تھا بیکاز میرا اپنا بزنس ماشاء اللہ بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، سب کچھ ہے، اور میرے لیے ایک فائنینشیل لاس بھی تھا وہ. اور لیکن میں گیا اور اس میں بہت کلاسک لرننگز ہوئیں، اور جو اتنے سالوں میں ایک کنیکشنز بلڈ ہوئے تھے، جو لرننگز تھیں، اس پہ کام کرنا شروع کیا. آئی ورکڈ اونلی فار 5.5 months اینڈ ود ان 5.5 months ہم نے بہت کچھ کیا. تو مجھے یہ لگا کہ سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے اور اپنا کام آپ نے کرنا ہے جس سے کنٹریبیوشن ہو. تو میرا صرف ایک کانسیپٹ تھا کہ پاکستان کے لیے میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آؤں، اور جو میرا فوکس ایک تھا وہ یہ کہ 80% فوکس آپ ایگزسٹنگ انویسٹرز پہ کریں، جو یہاں پہ ملٹی نیشنلز ہیں، جو فورن انویسٹرز ہیں، اور جو یہاں پہ آپ کے لوکل انویسٹرز ہیں. کیونکہ اگر آپ کا ایگزسٹنگ انویسٹر خوش ہے، اگر وہ سیٹسفائی ہے، اس کی چیزیں صحیح چل رہی ہیں، اس کے بیریئرز ریموو ہو رہے ہیں، اس کا بزنس گرو کر رہا ہے، تو ایف ڈی آئی آپ کی خود آتی ہے. یہ سب سے مین فیکٹر ہوتا ہے. تو مجھے پرائم منسٹر نے ایک سعودی عربیہ کا پروجیکٹ دیا، قطر، یو اے ای، چائنا، ٹرکی، یو ایس کے ساتھ آلریڈی ہم کر رہے تھے، پھر نیدرلینڈس پہ میں نے کچھ اسپیشل فوکس کیا. سعودیہ کے پروجیکٹ پہ میری بہت زیادہ 18 میٹنگز ہم نے کی ود ان 5.5 months، جس میں ان پرسن میٹنگ بھی تھیں. خالد الفلی جو ان کے انویسٹمنٹ منسٹر ہیں، ہی از لائک مائی بردر ٹوڈے اینڈ آئی ایم ورکنگ ود دا سعودی گورنمنٹ آلسو ناؤ. سو ان کے ساتھ ہم نے جو میٹنگ کی تو ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا 8-9 سیکٹرز میں کہ کئی بلین ڈالرز کا پوٹینشیل ہے صرف سعودیہ سے اینولی، اور دے آر ریڈی ٹو انویسٹ ان پاکستان. تو ہم نے بہت نیکسٹ لیول کام کیا. ہم ہر وقت ملتے تھے، سارے اسٹیک ہولڈرز کو ملتے تھے. میں نے ملٹری لیڈرشپ کو بھی اس میں کانفیڈنس پہ لیا، کیونکہ یہ پورا ایک کمبائن ایک ایفرٹ ہوتی ہے، کولیبریٹو ایفرٹ ہوتی ہے. اور میرا یہ تھا میں کوئی لوز اینڈ اپنے اینڈ پہ نہ چھوڑوں جس پہ ہمیں کوئی مسئلہ آئے، ہمیں کوئی ہر چیز فاسٹ ٹریک پر. اور وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی سسٹم ڈیریل ہو گیا ہے. ہم صرف عادی ہو گئے ہیں کچھ لون لے لیں، کچھ $1 بلین جو ہے وہ ڈپازٹ میں ڈال دیں، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہونا ہے. اگر $3 بلین آ رہے ہیں، $1 بلین آ رہا ہے، اس سے زیادہ کا پوٹینشیل اینولی ہمارا صرف انویسٹمنٹس پہ جو ہمارے اپنے پیسے ہوں گے. دنیا اس وقت 8 پہ نہیں چل رہی، دنیا اس وقت ٹریڈ انویسٹمنٹ پہ چلتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ایک گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں نا، تو ماں سب کو پیار کرتی ہے، بٹ آج کے دور میں جو بچہ زیادہ پیسے کما کے لاتا ہے اس کی سی زیادہ ہوتی ہے. تو یہی میرا کانسیپٹ گورنمنٹ میں تھا کہ پرائم منسٹر کی کمپلیٹ سپورٹ تھی، سسٹم میں اپنی جگہ میں بنا بھی تھی. میرا اپنا اسٹائل ہے، میں کولیبریٹو اس میں کام کرتا ہوں، چاہے بیوروکریسی تھی، چاہے فوج تھی، چاہے پولیٹیشینس تھے، میرا سب کے ساتھ ایک بڑا برادرانہ تعلق تھا. بیکاز میں پاکستان کی بات کرتا تھا، میں اپنی بات نہیں کرتا تھا. وہ ریفلیکٹ ہوتی تھی، وہ صرف لپ سروس نہیں ہوتی تھی. اور لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا، لوگوں کو فیڈ بیکس آنے شروع ہو گئے تھے کہ یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ چیزیں چل پڑی ہیں. تو یہ ایک بڑا کلاسک ایکسپیرینس تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1.5-2 سال میں ایک بیس بن سکتی ہے، نہ 5 سال کی ضرورت نہیں ہے. 4 سے 5 سال میں آپ آگے جا سکتے ہیں. اور ہمارا جو انویسٹمنٹ کا اس وقت ایف ڈی آئی جو ہماری ہے وہ اراؤنڈ $3 بلین ہے. ایکچولی تو 2-3 سال سے وہ 2.8 پر آئی ہوئی ہے، 2.8 2.9. بٹ جو ہمارا پوٹینشیل ہے کہ وہ ہم 2-3 سالوں میں اس کو 7-8-9 بلین ڈالر پہ لے کے جائیں، اور اس کے بعد نیکسٹ 5 ایئرس میں ہم اس کو 14-15 بلین ڈالر پہ لے کے جائیں، اور 8-10 سالوں میں آپ پھر 20-25 بلین ڈالر پہ جا سکتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کے بعد بھی 3 بلین نہیں آ رہے، 5 سال میں اگر آپ کی 15 بلین کی آپ کی اینول ایف ڈی آئی آنا شروع ہو جائے، جتنی ایف ڈی آئی آئے گی یہ پھر ملٹیپلائی ہوتی ہے. ملٹیپلائی کا کانسیپٹ ہے، بیکاز کہ پھر آپ کسٹمر سروس دیتے ہیں. پہلے کارپوریٹ سیلس کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کسٹمر سروس دیتے ہیں کہ آپ ہینڈ ہولڈنگ کریں، ان کو پرابلمز نہ ہو. تو جو اچھی اسٹوریز ہوتی ہے، جو میری سعودی انویسٹمنٹ کے ساتھ بات ہوتی ہے، میں ملا ہوں ابھی 2 ہفتے پہلے دوبارہ، ہی انوائٹڈ می ان ریاض اینڈ وی ہیڈ اے ڈیٹیل میٹنگ. اور یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کچھ کیس اسٹڈیز بناتے ہیں، ان کی بیس پہ پھر وہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ شوکیسنگ آپ کی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ وہی کانسیپٹ دوسری کنٹریز کے ساتھ کریں. تو میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا ہے، انویسٹمنٹ کلائمیٹ آف پاکستان اینڈ سعودی عربیہ. تو بزنس ریکارڈر اگر آپ گوگل کریں تو مل جائے گا. پھر ابھی میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا دا چینجنگ فیز آف ریاض، جو میرے ایکسپیرینسز ہیں اور ڈائریکٹ بریفنگس میں ہیں، وہ ایزمپشن بیس یا وہ میڈیا سے لیے ہوئی چیزیں نہیں ہیں. ایکچوئل نمبرز میں نے اس میں دی ہیں، اس کو پاکستان سے لنک کیا ہے کہ اس اپرچونیٹی پہ پاکستان کیا کام کرتا ہے. تو یہ کیس اسٹڈی ہے صرف ایک کنٹری کی، جہاں سے میں بات کر رہا ہوں کئی $1 بلین انویسٹمنٹ کی. اب آپ کریں یو اے کے ساتھ جو ان کی فیملی بزنس ہاؤسز ہیں، جو ان کی گورنمنٹ ہے، قطر کے ساتھ، نیدرلینڈ میں آپ کا ایگری کا اور ڈیری کا بہت بڑا وہ ہے.
फ्रीजर कैंपीना एक कंपनी है जो दुनिया की टॉप डेयरी कंपनीज में से, उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी टॉप लीडरशिप आई, उनको हमने एंटरटेन किया और नाउ दे आर एक्सपेंडिंग। तो डेयरी इंडस्ट्री पाकिस्तान में अराउंड कोई जो जैसे पैकेज मिल्क है उसकी जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 8% पॉपुलेशन है। इट्स अ ह्यूज मार्केट। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी बात हो रही है और चाइना इज़ अ गोल्ड माइन फॉर पाकिस्तान। फिर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं। तो अब आप अगर ये 7-8 कंट्रीज़ भी देख लें, बाकियों का वॉक इन कस्टमर समझ लें ना कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, तो आप ये देखेंगे कि यार बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है हर सेक्टर में पाकिस्तान के। और मैं विदाउट एन एग्जिजरेशन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, 100% प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि कई बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। उसके बावजूद हम अंडर $3 बिलियन पे हैं। अफसोस का मुकाम यह है कि $1.1 बिलियन की एक अमाउंट के लिए हम IMF के लेट जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट स्टाइल में अगर आप इसको चलाना शुरू करें, सिस्टम्स के बैरियर्स को आप रिमूव करें, तो मैं ये समझता हूँ कि विद इन 3 to 5 years आप 14-15 बिलियन डॉलर का अमाउंट आराम से क्रॉस करेंगे। एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आवर पोटेंशियल इज़ अनलिमिटेड।